الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج معاشرے میں ہر دوسرا تیسرا آدمی پریشان حال نظر آتا ہے۔ وہ آدمی مجھے اور آپ کو خوش نظر آ رہا ہوگا جس سے ہم نے پوچھا نہیں ہوگا۔ اگر اس سے پوچھ لیں تو وہ بھی ہم سے زیادہ پریشان ہوگا۔ کسی کو معاشرے میں گھریلو پریشانی، مالی پریشانی، کسی کو صحت کے حوالے سے، کسی کو گھر میں خامد ہے تو بیوی سے کوئی تکلیف، کسی کو خامد سے تکلیف، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو ہمسائے کی، کسی کو جاب کی، مختلف قسم کی پریشانیوں میں آج انسان گھرا ہوا ہے۔ مہنگائی کے اس عالم کے اندر انسان پریشان حال ہے۔ لیکن آئیے آج ہم اس نشست میں آپ کو شریعت کی روشنی میں چند ایک چیزیں ایسی بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں سنیں اور ان پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ مصیبتیں، یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دور کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور یقین کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس کا حل جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھے اللہ کی مدد چاہیے۔ جس کسی کو بھی میری مدد چاہیے، استعانت، معاونت، تعاون اور مدد کی ضرورت ہے، وہ دو کام کرے، ایک تو صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے۔ اب جو آدمی مظلوم ہے، مجبور ہے، مقہور ہے یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، صبر تو وہ کیے ہوئے ہے، اب صبر کر کے، کوئی صبر نہیں کرتے، ان کو بھی چاہیے صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے، اور ساتھ فرمایا اور صلاۃ اور نماز کے ذریعے۔ وہ کیسے؟ مثلا ایک آدمی ہے، رات کو 10 بجے 12 بجے اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی، گھر میں کوئی تکلیف ہے یا کوئی ایسی پریشانی آ گئی، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، جب بھی ضرورت ہے وضو کرے، 2 رکعت پڑھے اور اللہ سے مدد طلب کرے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی جائز مطالبہ جس کو ہے وہ اللہ کے سامنے وضو کرے اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرے۔ یہ دن کو بھی ضرورت پڑے، بھلے رات کو پڑھے، اس کا وقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے ایک عمل کون سا؟ جب پریشانی ہو، جب تکلیف ہو، کہتے ہیں اکثر سوال آتے ہیں، جی خامد بات نہیں مانتا، بیوی بات نہیں مانتی، اولاد بات نہیں مانتے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ، بھی اللہ سے دعا کیجیے، وضو کر کے 2 رکعت پڑھے اور اللہ سے عرض کرے، اللہ تو نے ہی تو خود فرمایا ہے کہ میری مدد چاہیے، میری استعانت چاہیے، تعاون چاہیے، تو آئیے کیا کریں؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، لہذا 2 رکعت پڑھیں اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ تو میری مدد کر۔ نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں جب کھڑے ہیں، جنگ سے پہلے کیا کیا؟ 2 رکعت پڑھی نا، اللہ سے مانگا اللہ فتح دے دے، اللہ نے دے دی۔ لہذا کوئی بھی ایسی چیز جو جائز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، پریشان ہیں کسی بھی پریشانی میں، تو آئیے یہ عمل کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت، وہ ضرورت اللہ ضرور آپ کی پوری کرے گا۔ ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ آئیے ایک دوسرا عمل کہ کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص دعائے ذنون کے ذریعے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ جب بھی آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تب دعائے ذنون پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ دعائے ذنون، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے کثرت سے پڑھیں جب بھی آپ کو ضرورت پڑی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو دعائے ذنون کے ذریعے اللہ سے مانگتے اللہ رد نہیں کرتے۔ اسی طرح آئیے ایک تیسرا علاج اور تیسرا حل اس مصیبت کا، پریشانی کا، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جب کبھی پریشانی میں ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب یہ 3 چیزیں میں نے بتلائی ہیں، ایک تو جب بھی ضرورت پڑے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، رات ہے یا دن ہے، جب بھی حاجت ہے، ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، جو اللہ سے فوراً رابطہ کرے، وضو کر کے 2 رکعت پڑھے۔ اسی طرح دعائے ذنون پڑھ کے تب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تیسرا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم تیری، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت سے میں تو اسے مدد طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اسی طرح چوتھی چیز بتلا کی اجازت چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے من اصابہ ہم او غم او سقم او شدہ،
جس کسی کو ہم غم صدمہ ٹینشن پریشانی مصیبت کوئی بیماری کوئی تکلیف وہ شدہ کوئی سختیوں میں گھرا ہوا ہے، یہ ساری چیزوں میں سے اگر کوئی چیز کے اندر وہ مبتلا ہے اسے چاہیے یہ دو لفظ پڑھے، فقال کیا کہے کہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ ایک اور حدیث میں لفظ ہے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ان چاروں چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا، ٹینشنیں دور کر دے گا، مصیبتیں دور کر دے گا۔ شرط یہ یقین کے ساتھ پڑھیے، آئیے، سیکھیے، سمجھیے اور جڑے رہیے۔ انشاءاللہ مزید باتیں اگلی نشست میں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب کی پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔